سے دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں مشیر ندوی ڈاکٹر رفیق زکریا کیمپس مولانا آزاد کالج سے آپ تمام طلباء و طالبات کا اردو کی آن لائن تدریس میں پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ، ابھی تک ہم نے حصہ نثر سے، نظم سے اور حصہ غزل سے اور چند قواعد ہم نے ملاحظہ کیے تھے۔ آج ہم اطلاقی تحریر پر نظر دوڑائیں گے۔ اطلاقی تحریر کے 4 جز ہیں، جس میں نمبر 1 پر انٹرویو آتا ہے یعنی مصاحبہ، نمبر 2 پر تعارف نامہ، اس کے بعد نمبر 3 پر رداد نویسی اور نمبر 4 پر فیچر نویسی آتا ہے۔ لیکن اس سال ہمیں تعارف نامہ امتحان میں نہیں آنے والا ہے۔ اس وبائی امراض کے پیش نظر تعارف نامہ ہمیں اس سال نہیں آنے والا ہے، اس لیے آج ہم انٹرویو پر اپنی نظر دوڑائیں گے۔ انٹرویو کسے کہتے ہیں اور انٹرویو کس طرح لیا جاتا ہے، اس کے تعلق سے ہم آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ آپ کاپی قلم تمام چیزیں لے کر بیٹھیں اور جو باتیں آ رہی ہیں ان باتوں کو نوٹ کرتے ہوئے چلیں۔ عزیز طلبہ، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کو سوالات کس طرح پوچھے جائیں گے انٹرویو کے تعلق سے۔ تو اگر ہم پچھلے سال کے پیپر پیٹرن پر نظر دوڑائیں تو اس میں اطلاقی تحریر کے اعتبار سے کل 24 نمبر کی اطلاقی تحریر ہوا کرتی تھی، لیکن ان سال امید ہے کہ 18 نمبر کی اطلاقی تحریر ہمیں سالانہ امتحان میں پوچھی جائے، جس میں سے کل 5 نمبر کے لیے ہمیں انٹرویو کا سوال آتا ہے۔ سوال کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکٹر کا انٹرویو لینے جا رہے ہیں اور انٹرویو لینے کے لیے آپ انٹرویو کے 10 سوالات تیار کریں۔ 10 سوالات تیار کرنے کے لیے ہم کو 5 ہنٹ دی جاتی ہیں، 5 اشارے دیے جاتے ہیں۔ ان اشاروں کی مدد سے ہم کو 10 سوالات تیار کرنا ہوتے ہیں۔ اور آپ کسی کا بھی انٹرویو لینے کے لیے ہمیں سوال پوچھا جا سکتا ہے، کسی ڈاکٹر کا یا پھر کسی وظیفہ یاب مدرس کا، ٹیچر کا، یا پھر ہمیں کسی حاجی کا انٹرویو لینے کے لیے کہا جا سکتا ہے، یا پھر کوئی سبزی فروش کا انٹرویو لینے کے لیے ہمیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انٹرویو لینے کے لیے کوئی بھی حضرات کسی کی قید نہیں ہے، ہمیں کسی کے بھی تعلق سے انٹرویو لینا، جیسے سبزی فروش ہے، ڈاکیا ہے، نرس ہے، ہمیں کسی کا بھی انٹرویو لینا ہے۔ امید اس بات کی آپ سے کی جاتی ہے کہ آپ کو انٹرویو لینے سے پہلے انٹرویو کی تیاری کس طرح کرے، اس کی تمہید کس طرح باندھے، آپ کو انٹرویو کے لیے جو مناسب الفاظ القاب سے پکارنا پڑتا ہے سامنے والے کو، اس کی تاریخ پیدائش، آپ کو انٹرویو کی تمام جو ابتدائی تیاری آپ کو جو کرنا ہوتی ہے، جو پریپیئر ہم کو کرنا پڑتا ہے انٹرویو، تو وہ 10 سوالات ہم کو تیار کرنے ہوتے ہیں۔ یہ اصل چیز ہے۔ اور امتحان میں آپ کو سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کسی سبزی فروش کا انٹرویو لینا ہے، اس کے لیے آپ 10 سوالات تیار کریں۔ یہ 10 سوالات کل 5 نمبر کے ہوتے ہیں، یعنی 2 سوال 1 نمبر کا، 1 سوال آدھے نمبر کا، اس طرح آپ کو انٹرویو میں پوچھا جائے گا۔ تو اطلاقی تحریر میں سے آج ہم انٹرویو کے تعلق سے یعنی مصاحبے کے تعلق سے نظر دوڑاتے ہیں اور ملاحظہ کرتے ہیں انٹرویو کی تمام چیزیں، جیسے تمہید ہے، انٹرویو کی حیت ہے، مقصد ہے، انٹرویو کی پیشگی تیاری ہم کس طرح کریں، انٹرویو کا تمہیدی مرحلہ، انٹرویو کا درمیانی مرحلہ، اور اسی طرح انٹرویو کس طرح لیا جاتا ہے، انٹرویو کا اختتامی مرحلہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے، ملازمت یا کسی کورس میں داخلے کے لیے انٹرویو، اسی طرح انٹرویو لیتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کیا احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ آج ہم یہ تمام چیزیں اس میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اس لیے صفحہ نمبر 137 نکالیے، اس میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں اطلاقی تحریر کا نمبر 1 انٹرویو یعنی مصاحبہ۔ عزیز طلبہ، اس نئی نصاب میں ہمیں جو 4 چیزیں دی جا رہی ہیں، وہ اس کا تعلق ہمیں اردو صرف زبان کی حد تک، بولنے چالنے کی حد تک نہیں، بلکہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ اردو کے طلبہ روزی روزگار سے بھی جڑے۔ انٹرویو ایک ایسی چیز ہوتی ہے، اگر آپ اچھی طرح انٹرویو لینا سیکھتے ہیں تو آپ کو بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے ذریعہ معاش کو انٹرویو آپ ذریعہ معاش بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنا چینل بھی بنا سکتے ہیں، فیچر نویسی اگر آپ سیکھتے ہیں، خبر نویسی آپ سیکھتے ہیں، تو آپ کے لیے
یہ ذریعہ معاش ہوگا، آپ زمانے کے اعتبار سے آگے قدم رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے صفحہ نمبر 137، انٹرویو یعنی مصاحبہ۔ تمہید ملاحظہ فرمائیں، ہم اخباروں، رسالوں، ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ پر انٹرویو کے نام سے کچھ لوگوں کی گفتگو کو سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں۔ جلسے، جلوس اور ثقافتی پروگرام میں بھی انٹرویو لیے جاتے ہیں۔ ایسے انٹرویو کے ذریعے کسی شخص کی زندگی اور اس کی کارکردگی کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ انٹرویو لینا اور دینا نہایت مہارت کا کام ہے۔ آج کل ملاقات یا انٹرویو کو بڑے پیمانے پر پیشہ وارانہ اہمیت حاصل ہو رہی ہے، اس لیے انٹرویو کی پیشگی تیاری کیسے کریں، انٹرویو کیسے لیں، ملازمت کے لیے کسی بھی قسم کے کورس میں داخلے کے لیے انٹرویو کیسے لیں، اس وقت کون سی احتیاط برتیں، جیسے کچھ نکات کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ عزیز طلبہ، انٹرویو کی حیت ملاحظہ کیجیے۔ انٹرویو یعنی مکالمہ یا مصاحبہ۔ یہ مکالمہ منصوبہ بند ہوتا ہے اور اسے ایک مقصد کے تحت مکمل کیا جاتا ہے۔ انٹرویو دینے والے، انٹرویو لینے والے اور سننے، دیکھنے اور پڑھنے والوں کی شمولیت سے انٹرویو مکمل ہوتا ہے۔ اس میں ترتیب وار سوال جواب کے ذریعے ایک شخص دوسرے شخص کی زندگی اور اس کی کارکردگی ناظرین کے سامنے آشکار کرتا ہے۔ اس وقت ان کے درمیان ہونے والا مکالمہ ہی انٹرویو کہلاتا ہے۔ ارادتاً کیے جانے والے نظریاتی مکالمے یعنی انٹرویو کے لیے شخصیت، دن، وقت، مقام، موضوع، مدت، مقاصد وغیرہ امور پہلے سے ہی طے کر لیے جاتے ہیں۔ انٹرویو کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک وقت میں ایک شخص دوسرے شخص سے انٹرویو لے سکتا ہے، اسی طرح ایک وقت میں ایک شخص کئی لوگوں سے انٹرویو لے سکتا ہے، فون پر بھی انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ انٹرویو تحریری زبانی ریکارڈ کر کے اور بالمشافہ گفتگو پر مشتمل ہوتا ہے۔ انٹرویو خیالات کو وسعت دینے والے جذبات پر مبنی ہوتا ہے۔ سامعین کی دلچسپی اور تجسس پر مبنی کسی موضوع کے تمام پہلوؤں کو واضح کرنے والے، تجربات بتانے والے، ادب کی خوبصورتی کو آشکار کرنے والے، آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرنے والے، اسی طرح مختلف اقسام کے انٹرویو ہوتے ہیں۔ جن کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہو اور جن کے پاس سننے کے لیے کچھ ہو، ایسے ہی افراد کا انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ یہ افراد عوامی نمائندے، فنکار، کھلاڑی، سائنسداں، ڈاکٹر، اساتذہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح پیشہ ور، کاروباری، وکیل، ماہر، ٹیکنیشین، مصنف، شاعر، کوہ پیما، مدیر، معمر شہری، فوجی، پائلٹ، انعام یافتہ شخصیت، مفکر، زرعی مزدور اور پھیری والے بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ عام طور پر ایسے ذمہ دار افراد جنہوں نے اپنے شعبوں میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے، جنہوں نے دنیا سے ہٹ کر چیلنج قبول کر کے غیر معمولی کام انجام دیے ہیں اور جنہیں معاشرے میں خاص احترام اور خاص مقام حاصل ہے، ایسے کئی لوگوں سے انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر عام آدمی سے بھی انٹرویو لیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ انوکھی باتیں ہوں۔ اب دیکھتے ہیں مقصد، انٹرویو لینے کا ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ یہ تو حیت تھی، اب ہم مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ انٹرویو کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ انٹرویو دینے والی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے، نیز اس کی کارکردگی پر روشنی ڈالنے کے لیے انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ کئی لوگوں کی زندگیاں جدوجہد سے عبارت ہوتی ہیں۔ عوام کے دلوں میں اس جدوجہد کو جاننے کی خواہش ہوتی ہے، جس کے لیے انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ فرد کی کارکردگی کے ساتھ اس فرد کے اندرون پوشیدہ شخصیت کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ مختلف موضوعات پر مفکرین کی رائے جاننے، کسی ماہر شخص سے کچھ نئی معلومات حاصل کرنے، کسی واقعے کی گہرائی جاننے کے لیے انٹرویو کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ انٹرویو دینے والا شخص جس ماحول میں پروان چڑھا، اس کو سمجھنے کے لیے معاشرے میں انقلاب لانے، عوامی بیداری اور فنون کے استحسان کے لیے انٹرویو لیے جاتے ہیں۔ انٹرویو کی پیشگی تیاری۔ اب انٹرویو لیتے وقت ہمیں پیشگی تیاری کیا کرنی چاہیے وہ دیکھیے۔
کامیاب انٹرویو کے لیے پیشگی تیاری لازمی ہے، جو کامیاب انٹرویو کی بنیاد ہے۔ سب سے اہم پیشگی تیاری یہ کہ جس فرد کا انٹرویو لینا ہے اس کے تعلق سے ضروری معلومات انٹرویو لینے والے کے پاس پہلے سے موجود ہونا چاہیے۔ مثلا اس کا پورا نام، قلمی نام، عمر، تاریخ پیدائش، مقام پیدائش، پتہ، تعلیم، خاندانی معلومات، کارکردگی، موجودہ عہدہ، حاصل شدہ انعامات و اعزازات، تصانیف، نظریات کا پس منظر وغیرہ۔ انٹرویو لینے والے کو انٹرویو کے تعلق سے گہرا مطالعہ کر کے رکھنا چاہیے۔ انٹرویو کا مقصد بھی اچھی طرح سے جان لینا چاہیے۔ اس کے بعد اس موضوع اور مقصد کو ذہن میں رکھ کر عملی انٹرویو کے لیے پوچھے جانے والے سوالات تیار کرنے چاہیے۔ انٹرویو کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا، اسے ذہن میں رکھ کر اس کے مطابق سوالوں کی تعداد کا تعین کرنا چاہیے۔ انٹرویو کے سوالات مناسب ترتیب میں ہونی چاہیے۔ اصل میں انٹرویو کی نوعیت کیا ہے؟ وہ بالمشافہ ہونے والا ہے یا تحریری شکل میں؟ ناظر یا سامع کون ہوں گے؟ یعنی طلبہ، مجموعی طور پر طلبہ اور سرپرست، صرف عام شہری یا صرف خواتین وغیرہ؟ یہ تمام معلومات انٹرویو لینے والے کو حاصل کر کے رکھنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انٹرویو راست ناظرین کے سامنے ہے، ریڈیو کے لیے ہے یا ٹیلی ویژن کے لیے۔ انٹرویو کے لیے نشست کا انتظام، ریکارڈنگ کا انتظام، سازگار ماحول، حسب ضرورت حوالہ جاتی کتب، تصاویر، موسیقی کے آلات وغیرہ امور کا پہلے ہی سے خیال رکھنا مناسب ہوگا۔ ضرورت ہو تو انٹرویو دینے والے سے پہلے ہی ملاقات کر کے بات چیت کر لی جائے، جس سے انٹرویو لینا آسان ہو جاتا ہے۔ آکاشوانی، ٹیلی ویژن پر اسی طرح روبرو لیے گئے انٹرویو سننے سے انٹرویو کی پیشگی تیاری کے لیے راہ متعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اب دیکھیے صفحہ نمبر 39 پر انٹرویو کس طرح لیا جائے۔ انٹرویو کا تمہیدی مرحلہ۔ انٹرویو کی ابتدا نہایت دلچسپ، مزیدار اور راست ناظرین یعنی قارئین کے دل کو چھونے والی ہونی چاہیے۔ انٹرویو لینے والے کے پہلے 4-6 جملے ایسے ہوں کہ سامعین، قارئین سننے پڑھنے میں محو ہو جائیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میچ کی پہلی ہی گیند پر کسی بلے باز کے ذریعے گیند کو باؤنڈری لائن کے پار کرا دینے سے جو خوشی کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح انٹرویو بھی خالص فطری انداز میں آسانی سے رواں دواں ہونا چاہیے۔ اس میں ذرا بھی مصنوعی انداز نہ آنے پائے، جس کے لیے انٹرویو لینے والے کو انٹرویو دینے والے کے مزاج اور فطرت سے مکمل واقفیت حاصل ہونا ضروری ہے۔ ایک آدھ چٹکلا، تازہ واقعہ سنا کر اس کے آخر میں اتنا ہی اہم اور چبھتا ہوا سوال گیند کی طرح آغاز ہی میں انٹرویو دینے والے کے پاس میں پھینکا جا سکتا ہے۔ انٹرویو کی ابتدا ہلکے پھلکے سوالوں سے ہو تاکہ ماحول خوشگوار رہے۔ انٹرویو کا آغاز جتنا رواں دواں ہوگا، آگے کی محفل زیادہ سے زیادہ پر لطف ہوتی چلی جائے گی۔ انٹرویو لینے والے کی خود اعتمادی دگنی ہو جائے گی۔ انٹرویو دینے والا کھل کر سامنے آئے گا اور سامعین یعنی قارئین اس انٹرویو سے خوب لطف اٹھائیں گے۔ انٹرویو کا درمیانی مرحلہ۔ چلیے آغاز تو ہوا، درمیانی مرحلہ ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ اب حقیقی بلے بازی کی ابتدا ہوتی ہے۔ سوالوں کی فہرست تو سامنے ہے ہی، ان کی ترتیب بھی درست ہے۔ جواب کیا ملیں گے یہ غیر یقینی ہے۔ چنانچہ ایک سوال، پھر اس کا مکمل جواب، پھر دوسرا سوال، اس کا مکمل جواب، تیسرا، چوتھا، اس ترتیب سے بڑھتے جائے تو انٹرویو خشک اور بے لطف ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس بات پر غور کریں کہ کتابی شکل کا ہم کو انٹرویو نہیں لینا ہے، بلکہ اس میں ہمیں ایک جیتی جاتی تصویر بننا ہے۔ اس میں تصنع سے عاری ہونا پڑتا ہے، ہمیں تصنع بالکل نہیں لانا پڑتا ہے، اور جو اپنی عام زبان ہوتی ہے اس عام زبان میں ہم کو انٹرویو لینا ہوتا ہے، لکھی ہوئی زبان میں ہم کو انٹرویو نہیں لینا ہے۔ یعنی جو ہم 10 سوالات انٹرویو کے فار ایگزامپل اگر تیار کرتے ہیں تو ان 10 سوال ہمیں لکھے ہونا چاہیے۔ ہمیں لکھے اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ باتیں ذہن میں کہ ہم کو کیا کیا پوچھنا ہے،
اور سوال جس طرح ہماری کاپی یا ہماری تیاری پر ہماری بیاض پر جو لکھا ہوا ہے اسی طرح سوال نہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے اعتبار سے کچھ اتار چڑھاؤ کر کے وہ سوالات ہم کو پوچھنے ہوتے ہیں، جس میں تصنع بالکل نہیں ہونا، یعنی بناوٹی ہم کو نہیں بننا ہے، بلکہ ریئل حقیقت پر مبنی ہم کو انٹرویو لینا ہے۔ اگر اس طرح کا ہم انٹرویو لیتے ہیں تو ہمارا انٹرویو کامیاب ہوگا۔ اور جب انٹرویو لیتے ہیں تو اس طرح ہمیں سوال گنانے کی ضرورت نہیں، ہم اب پہلا سوال کرتے ہیں، اب دوسرا سوال آپ کے لیے تیسرا سوال، اس طرح ہم کو سوالات گنانے نہیں ہیں۔ یعنی جو لکھا ہوا ہوتا ہے یہ صرف ہماری ذہن کے اعتبار سے ہم کو لکھنا چاہیے، بلکہ لکھنا چاہیے، ہمیں یہ سامنے والے کو نہیں بتانا چاہیے۔ اور ایک پیج کی تیاری یہ بھی ہوتی ہے انٹرویو لینے کے لیے کہ جس کا ہم انٹرویو لے رہے ہیں انہیں ہم کیا سوالات پوچھنے والے ہیں، اس لیے اس سوالات کی فہرست اگر ہم ان کو دے دیتے ہیں تو وہ پہلے ہی پریپیئر کر آئیں گے، وہ پہلے ہی ذہن نشین کر آئیں گے کہ انہیں کیا کیا جواب دینے ہیں۔ اس میں انٹرویو کا جو مزہ ہے وہ دوبالا ہو جائے گا۔ دیکھیے، سوالوں کی رنگ برنگی پھول ایک کے بعد ایک انٹرویو کی دوڑ میں پروتے جائیں تو وہ ایک مسلسل ذہنی مکالمے کا ہار بن جاتا ہے۔ سوالوں سے جواب، جوابوں سے سوال، سوالوں کے جواب، جوابوں کے سوال، دیکھتے دیکھتے انٹرویو دینے والے کی شخصیت کے پہلو اجاگر ہوتے جاتے ہیں۔ اس مرحلے میں اصل موضوع سے ہٹنے سے بجائے انٹرویو کے مقصد سے دور نہ جایا جائے۔ انٹرویو مزاح سے پر ہو لیکن مزاح میں گم ہو کر انٹرویو کے مقصد سے نہ بھٹکے، یہ اصل چیز ہے۔ جس طرح سورج کی کرنوں کے لمس سے کلی ایک ایک پنکھڑی کھل کر خوشنما پھول میں تبدیل ہوتی ہے، اسی طرح سوال پوچھنے والا ایک ایک سوال کے ذریعے انٹرویو دینے والے کی شخصیت اور اس کی کارکردگی اجاگر کرتا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ انٹرویو نقطۂ عروج کی جانب گامزن رہتا ہے، موضوع، شخصیت اور نظریات کے پہلو سامنے آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح انٹرویو کے اس مرحلے پر انٹرویو لینے والا انٹرویو دینے والے کو زیادہ سے زیادہ وقت دے تاکہ اسے زیادہ کھلنے کا موقع ملے۔ سوال اس طریقے سے پوچھے جائیں کہ جواب دینے والے کا جوش بڑھتا جائے۔ اسی مرحلے پر پورے انٹرویو کے سب سے اہم اور موضوع سے براہ راست تعلق رکھنے والے سوال پوچھیں۔ انٹرویو کے ذریعے لوگوں کو جو پیغام دینا ہے وہ اس مرحلے میں دینا ہے۔ عزیز طلبہ، ابھی تک کہ ہم نے اتنا مطالعہ کیا، بقیہ مطالعہ ہم اگلے حصے میں کریں گے، اور پھر ہم اس بات کو ذہن نشین کر لیں اور ذہن میں بٹھا لیں کہ جب ہم کو انٹرویو لینا ہوتا ہے کہ ہم کو پہلے ہی پریپیئر کرنا پڑتا ہے، پہلے سے ہی سوالات تیار کرنے ہوتے ہیں۔ ہم کو اب جب انٹرویو کے تعلق سے تو ہم یہ معلومات حاصل کرنا ہی ہے، لیکن یہ انٹرویو ہم کو صرف امتحان کی حد تک لینا نہیں سیکھنا ہے، بلکہ اس انٹرویو کی صلاحیت کو ہم کو پروان چڑھاتے ہوئے ہمارے کوئی عزیز مہمان آتے ہیں ان سے انٹرویو لیجیے گا، آپ ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں ان سے آپ کوئی انٹرویو لیجیے، موبائل میں ریکارڈ کیجیے، ہمارے پرنسپل ہیں ان کا آپ انٹرویو لیجیے، وہ یہاں تک کتنی جدوجہد کر کے یہاں پر پہنچے، ان کے تعلیمی سلسلہ، ان کا مقام پیدائش، ان کی جائے پیدائش، انہوں نے پہلی تعلیم، ابتدائی تعلیم کہاں پر حاصل کی، کالج کہاں پر کیا، گریجویشن کہاں پر کیا، BA ڈگری وغیرہ کہاں پر حاصل کی، یا پھر آپ کوئی اپنے قریبی ڈاکٹر کا بھی انٹرویو لے سکتے ہیں۔ امتحان کی حد تک اس انٹرویو کو نہ رکھیں، بلکہ اگر آپ انٹرویو لینے کی اگر آپ کی اچھی صلاحیت ہے، آپ ایک اچھے سے نیوز رپورٹر بھی بن سکتے ہیں۔ آپ کو انٹرویو لینے کی اگر آپ کی اچھی صلاحیت ہے تو آپ ایک نامور صحافی بھی بن سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، امید کی جاتی ہے کہ آپ اس تعلق سے تیاری کریں گے اور امتحان کی تیاری کچھ اس طرح کریں گے کہ آپ کو کسی بھی سبزی فروش کا یا پھر کسی ڈاکیا کا یا پھر کسی ٹیچر کا یا پھر وظیفہ یا مدرس کا، وکیل کا، جج کا، کسی کا بھی آپ کو انٹرویو لینے کے لیے کہا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو 5 سوالات یعنی 5 ہنٹ دیے جاتے ہیں، آپ کو 5 اشارے دیے جاتے ہیں۔ ان اشاروں کی مدد سے آپ کو کل 10 سوالات تیار کرنے ہوتے ہیں، جو کہ ایک سوال آپ کو ایک سوال آدھے نمبر کا ہوتا ہے، 2 سوال 1 نمبرات کے ہوتے ہیں، اس طرح کل 10 سوال 5 نمبر کے ہوتے ہیں، اس لیے 5 نمبر کا سوال آپ کو سالانہ امتحان میں آئے گا۔ بیسٹ آف لک، اچھی تیاری کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔